لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں، لرزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس بحرہ روی کے دور میں مسلک حق کا اہل سنت والجماعت سے وابستہ رکھے اور اپنے بزرگوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں گزشتہ 3 نشستوں میں نے امیر المومنین خلیفہ اول حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور قرآن مجید و فرقان حمید کی 2 آیات بینات پر گفتگو ہوئی اور یہ آیات بینات ایسی ہیں کہ جو واضح طور پر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرما رہی ہے۔ آج کی نشست میں بھی میں قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات بینات پیش کرتا ہوں اور اس پر اہل علم نے کیا لکھا آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل گفتگو میں آسانی پیدا فرمائے اور زبان کو لرزشوں سے محفوظ فرمائے۔ تیسری آیت ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ پہلا پارہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا راستہ چلا ان کا
جن پر تو نے انعام فرمایا۔ گویا اللہ رب العزت ہم بندوں سے فرما رہا ہے کہ جب میری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو تو یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں نقل فرمایا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر واضح دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے منعم علیہ یعنی انعام یافتہ لوگوں کا بیان فرمایا، یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ انعام یافتہ بندے کون کون سے ہیں؟ تو قرآن مجید و فرقان حمید نے 5ویں پارے سورہ نساء میں اس کو بیان فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین یعنی نیک لوگ۔ تو اب فرماتے ہیں اہل علم اور مفسرین کرام کہ اس پر ذرا غور کرو مسلمانوں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو صدیقوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو صدیقوں کے سردار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یوں عرض کریں کہ اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جو صدیق اکبر کا راستہ ہے، اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہوتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ فلاں ظلم کیا آپ نے، فلاں ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہوتے تو آپ کی اقتداء کرنا جائز نہ ہوتا، لیکن قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور پھر ان انعام یافتہ بندوں کو بیان فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت مقدسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی اور امامت پر بھی آپ کے شاندار دلیل ہے۔ چوتھی آیت مقدسہ ہے اور پارہ بھی چوتھا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 159 159 ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کاموں میں ان سے مشورہ کر لے،
اے محبوب کاموں میں ان سے مشورہ کر لے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام میں آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ اب یہ ان سے مشورہ کر لیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی سے فرما رہا ہے، خاتم الانبیاء سے فرما رہا ہے، سردار المرسلین سے فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنیں آپ، میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ محبوب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو ان سے مشورہ کر لیں، ابو بکر صدیق سے اور حضور فاروق اعظم سے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر و عمر سے مشورہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور فاروق اعظم یہ حضور علیہ السلام کے شاندار وزیر ہیں، یہ حضور کے شاندار وزیر ہیں۔ جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 4 وزیروں سے میری نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے۔ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آسمانوں کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل۔ یا رسول اللہ زمین کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ دونوں وزیر دیکھیں حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں وزیر حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا کہ حاکم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر و عمر سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ابو بکر سے مشورہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ابو بکر سے مشورہ کریں۔ صاحب تفسیر روح المانی علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے جناب بڑی اہم بات، حضرت امام احمد نے روایت نقل کی، حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا اگر تم دونوں کسی مشورے میں متفق ہو جاؤ تو میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ اگر تم دونوں کسی بات پر متفق ہو جاؤ، کسی مشورے میں متفق ہو جاؤ تو میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 5ویں آیت مقدسہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 43 ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ دوبارہ دھیان دے ترجمے پر، فرمایا گیا وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ اللہ کن پر رحمت بھیجتا ہے؟
وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کس پہ رحمت بھیجتا ہے؟ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ ابن حمید نے اپنی تفسیر میں مجاہد کے حوالے سے لکھا کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی میرے محبوب پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. اللہ اکبر. مجاہد کہتے ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھلائی آپ پر نازل فرمائی ہمیں اس میں شریک فرمایا، لیکن اس آیت میں ایسا نہیں ہے. جو بھلائی اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہمیں اس میں شریک فرمایا. اللہ اکبر. اب یہ الفاظ سنیں آپ کہ جو بھلائی اللہ نے نازل فرمائی اس میں ہمیں شریک فرمایا. تو ہر بھلائی میں ابو بکر صدیق و صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ کرم فرمایا. اب یہاں پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی آپ پر نازل فرمائی ہمیں اس میں شریک فرمایا، لیکن اس آیت میں ایسا نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ایسا نہیں ہے، یعنی ہم اس آیت میں شامل نہیں ہیں. ابو بکر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ جبریل امین یہ آیت مقدسہ لے کر کے آئے، اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں، نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے یعنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل نہیں فرمایا. یہ کہنا تھا کہ اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کہ ایک آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اے حضور کے غلاموں، اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے یہ پیاری آیت مقدسہ نازل فرما دی تو اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کرام پر رحمت بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے حضور کے صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب کوئی کتنا ہی ان کی شان میں بکواس کرے، وہ اپنا منہ خود ہی کالا کر رہا ہے. ان کی شان میں رتی برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان کی شان بلند ہوتی رہے گی. اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں سے، ممبر و محراب سے ان صحابہ کرام کی عظمت کے قصیدے گائے جاتے رہیں گے. چھٹی آیت مقدسہ ہے، 14واں پارہ سورہ حجر ہے، آیت نمبر 47 ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے سینوں کی رنجشیں نکال دیں گے. اب غور سے سنیے گا، رب فرما رہا ہے ہم ان کے سینوں کی رنجشیں نکال دیں گے اور وہ تختوں پر بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے سینوں کی رنجشیں نکال دیں گے، وہ تختوں پر بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے.
حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اچھا جناب، اب میں ایک مضبوط حوالہ دیتا ہوں۔ محب طبری کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک بنی ہاشم، بنی علی اور بنی تیم کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کینہ تھا، پس جب اسلام لائے تو ان کے درمیان محبت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کینے کو ان کے دلوں سے کھینچ لیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جب سردی کی وجہ سے شکایت ہونے لگی تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگ سے اپنے ہاتھ کو تاپتے اور ابو بکر صدیق کے سینے پہ لگاتے، تاپتے اور ابو بکر صدیق کے سینے پر لگاتے، گویا پہلو کو سینگ دیا کرتے۔ تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ہم ان کے سینوں کی رنجشیں نکال دیں گے، وہ تختوں پر بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اب یہ تفسیر تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت موجود ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت موجود ہے، وہی لوگ حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں کہ امام جعفر صادق خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سردی کے وجہ سے شکایت ہوئی تو مولا علی آنکھ سے اپنا ہاتھ تاپتے اور ابو بکر صدیق کو لگاتے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ رنجشوں کو نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے سینوں کی رنجشیں اللہ فرما رہے ہم نکال دیں گے، وہ تختوں پر بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان تختوں سے مراد یہ تخت نہیں ہے، ان تختوں سے مراد تو وہ تخت ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں وہ عالی شان شاہی تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے جنہیں ہم اہل سنت والجماعت ہی دیکھیں گے، یہ تو دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ جنت کہاں اور جہنم کہاں، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ یہ جتنے منافقین صحابہ کرام کی شان میں بکواسات کرتے ہیں یہ تو جنت کی خوشبو کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب اگر کوئی اپنے سینے کے اندر ان کا کینہ رکھ کر اپنے سینے کو جلائے تو جلاتا رہے، اس سے ہمارا کیا جاتا ہے؟ اس میں ابو بکر صدیق کا کیا نقصان ہے؟ صحابہ کرام کا کیا نقصان ہے؟ جلاتے رہو جتنا جلانا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ آیت مقدسہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ پورا واقعہ میں نے بیان فرما دیا۔ حضور فاروق اعظم بھی شامل ہے اور مولا علی بھی شامل ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، 7ویں آیت، 18واں پارہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر! 18واں پارہ، ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں حافظ حفاظ قرآن الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، کہیں غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہم اس غلطی کو درست کر لیں گے۔ اور تم میں سے فضیلت اور مالی وسعت والے، یعنی جن کو اللہ نے فضیلت دی اور جن کے مال میں اللہ نے وسعت دی، تم میں سے فضیلت اور مالی وسعت والے قسم نہ کھائیں کہ وہ آئندہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کوئی چیز نہیں دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ جن کو اللہ نے فضیلت دی، مالی وسعت دی، اللہ فرما رہا ہے وہ قسم نہ کھائیں
کہ وہ آئندہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کوئی چیز نہیں دیں گے. انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کرے. کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخش دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا، اللہ بخش دے. آپ اللہ کے بندوں کو بخش دیں، اللہ آپ کو بخش دے گا. معاف کر دیں غلطیوں کو، درگزر کریں. اللہ اکبر. کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ پوری آیت مقدسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہو. یہ پوری آیت مقدسہ. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ مستح، میم سین طاہا، مستح کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان میں شریک ہو گئے تھے. حضرت مستح غریب تھے، مہاجر تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، قریبی رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے پر گزارا کرتے تھے. مہینہ ابوبکر صدیق نے باندھا ہوا تھا، یا ہو سکتا ہے روز کا خرچہ یا ہفتے کا خرچہ ابوبکر صدیق انہیں دے دیا کرتے تھے. مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، وہ پورا واقعہ میں کبھی اس پر گفتگو کروں گا. معاذ اللہ تہمت لگائی گئی تو یہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. بعض مرتبہ اگر ہم اس دور کے حوالے سے بات کریں تو بات جھوٹی اتنی پھیلا دی جاتی ہے کہ لوگ اس کو سچا سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں اور آپ. اللہ اکبر. یہ تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے. انہیں سزا ملی، یعنی 80 کوڑے لگائے گئے. انہیں سزا ملی، شرعی سزا. 80 کوڑے لگائے گئے. مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا گیا، اے ابوبکر. ابوبکر صدیق نے جب یہ جان لیا کہ یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے اور میری بیٹی پر تہمت لگائی گئی، اور وہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبوبہ ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ تہمت لگائی گئی. اور میں ان کو مہینہ دیا کرتا تھا، میں ان کو خرچہ دیا کرتا تھا، یہ بھی شامل ہو گئے. حالانکہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میرے گھر والوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ کیوں شامل ہو گئے؟ تو وظیفہ بند کر دیا گیا. تو ابو بکر صدیق سے یہاں فرمایا جا رہا ہے، ابو بکر تم ہو، ابو بکر تم ہو. اللہ اکبر. اور وہ ہے. تم مستح کا وظیفہ بند نہ کرو، تم انہیں اللہ کے لیے دیتے ہو. وظیفہ بند نہ کرو، تم اللہ کے لیے انہیں دیتے ہو. اللہ اکبر. جب یہ آیت حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو سنائی، ابوبکر صدیق ناراض تھے مستح سے. جب سنائی تو آپ نے عرض کی، ہاں ضرور. حضور نے فرمایا ہوگا ابوبکر کیا نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کی، ضرور چاہتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ میری مغفرت فرما دے. یہ کہہ کر حضرت مستح کا وظیفہ آپ نے جاری فرما دیا، اور جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا فرما دیا. اللہ اکبر. 2 بات. تیسری بات یہ کہ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء افضل الخلق ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلقاً اولو الفضل یعنی فضیلت والے فرمایا. اولو الفضل یعنی فضیلت والے فرمایا، اور بغیر کسی قید کے. لہذا آپ مطلقاً بزرگی والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں، اب یہ درس نظامی کے طلبہ ہیں وہ سمجھ جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی خیال رہے کہ منکم جو فرمایا، یا قرآن مجید فرقان حمید نے
کہ اور تم میں سے فضیلت اور مالی وسعت والے قسم نہ کھائیں. اللہ اکبر. یہاں فرمایا اولو الفضل منکم. منکم میں خطاب تمام اہل بیت اطہار سے ہے, تمام صحابہ کرام سے ہے. تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. سب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. اللہ اکبر. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا مخالف کہے کہ یہ تو بات آپ نے محبت میں بیان کر دی, ہماری کتابوں سے دکھائیے. آئیے تمہاری کتابیں بھی کھول لیتے, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133, مشہور شیعہ تفسیر, یہ بڑی مشہور شیعہ تفسیر ہے. اس کے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی حضرت ابو بکر اور مستح کے بارے میں نازل ہوئی. مستح حضرت ابو بکر کا قریبی رشتہ دار تھا, آپ اسے ماہوار کچھ رقم دیا کرتے تھے. واقع افک کے بعد, یعنی وہ جو واقعہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگائی گئی, آپ نے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضیلت والے, کشائش والے, مالدار لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹے کی زبان سے سچ نکل ہی جاتا ہے. وہ ایک گاؤں میں چوری ہو گئی, سارا مال لوٹ کے چور لے گیا. اب گاؤں گاؤں ہوتا ہے. اچھا گاؤں جو ہے نا یہ جلدی بس بھی جاتا ہے, شہر کو بسنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. سیلاب کی وجہ سے جتنے گاؤں متاثر ہوئے اور جتنے پیسے ملے ہوں گے گورنمنٹ کو, تو اس میں تو جتنے گاؤں اجڑ گئے وہ بس جانا چاہیے تھے. گاؤں دیہات میں کتنے گھر ہوتے ہیں بھائی, 50 گھر, 100 گھر, 150 گھر, 200 گھر, ایسا ہی تو ہوتا ہے, بس جانا چاہیے. لیکن یہ تو نہ تو گاؤں بسا نہ کسی غریب کا گھر بسا. وہ سارے پیسے تو میرا خیال یہی چاٹ گئے ہوں گے, ورنہ گاؤں تو بس جاتے ہیں. چوری ہو گئی صاحب. اب گاؤں کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, جو وڈیرا ہوتا ہے اس نے سب کو جمع کیا. اس نے پوچھا ایک ایک آدمی سے, یہ بتاؤ کہ چوری کس طرح سے ہوئی ہوگی, کچھ بتاؤ ذرا. ایک کہنے لگا صاحب وہ دیوار پھان کے آیا ہوگا, دیوار پھلانگی ہوگی اس نے, گھر میں آ گیا, یہ سب سورے ہوں گے, سارا مال سمیٹا چلا گیا. ایک کہنے لگا نہیں صاحب وہ صبح سے ہی گھر میں چھپ گیا ہوگا, یا موقع دیکھ کر کے گھر میں چھپ گیا ہوگا. جب یہ سو گئے تو اس نے مال سارا چادر پہ رکھا, گٹری بانی لے گیا. سب کہتے رہے. ایک آدمی سے پوچھا وڈیرے نے, ہاں بتاؤ چوری کیسی ہوئی ہوگی. اس نے کہا صاحب چور داخل ہوا ہوگا, کوئی دیوار پھلانگ کر یا کسی طرح یا دروازے سے کھول لیا ہوگا اس نے, اور اس نے سارا سامان ایک چادر پہ رکھا, گٹری باندھی, اور جیسے ہی میں نے گٹری دیوار پہ رکھی تو وہ گٹری اندر گر گئی. دیکھیے نکل گیا نا جھوٹے کی زبان سے سچ. اللہ اکبر. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا. یہ کیا کہتا ہے مفسر ان کا مجموع البیان میں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور مستح کے بارے میں نازل ہوئی. مستح ابو بکر صدیق کا قریبی رشتہ دار تھا, آپ اسے ماہوار کچھ رقم دیا کرتے تھے. واقع افق کے بعد آپ نے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا. اللہ نے فرمایا فضیلت والے. سمجھ گئے آپ؟ شکر ہے آج ہمارا یہ حفاظت سمجھ گیا, شکر ہے بہت. اللہ اکبر. فضیلت والے, کشائش والے, مالدار لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے. گویا اس مفسر نے تسلیم کیا کہ اول الفضل فضیلت والے سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سچ ان کی زبان سے نکل گیا. اللہ اکبر. امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اب یہ باتیں جب ان کو پتہ چلتی رہیں گی ہو سکتا ہے کتابوں سے مٹاتے بھی چلے جائیں. یار یہ ہٹاؤ ذرا, یہ عبارتیں ہٹاؤ, اور یہ مولوی تو ہمارے پیچھے ہی لگ گیا ہے, ہٹاؤ یہ ساری عبارتیں, دوسری کتابیں چھاپو, یہ فضیلت والی چیزیں ہٹاؤ. لیکن کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے؟ سارے انٹرنیٹ پر موجود ہے, کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے؟ بازاروں میں کتابیں موجود ہیں, کہاں کہاں سے ہٹاؤ؟ شان ابو بکر صدیق تمہاری کتابیں بھی بیان کرتی رہیں گی. اللہ اکبر.
امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں بخاری وغیرہ میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق نے حلف اٹھا لیا کہ وہ مصطح پر خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی اس تہمت سے ان آیات میں برات کی جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا مولا تیری قسم ہم تو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، اور پھر آپ نے اسے دوبارہ وہی خرچ دینا شروع کر دیا۔ محب تبری کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے حدیث افک میں مصطح بن اساسہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر صدیق نے حلف اٹھا لیا تھا کہ مصطح کو کبھی خرچ نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولا یعتل آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اللہ کا میری مغفرت فرمانا محبوب ہے، پس میں نے مصطح کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے، اور پھر ابو بکر صدیق نے کبھی بند نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ تو فضیلت والوں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 8ویں آیت مقدسہ ہے، 26واں پارہ سورہ فتح، آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے صحابہ ہیں والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں یعنی جو ان کے صحابہ ہیں، کافروں پر بڑے سخت، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، ان کی شان یہ ہے تو انہیں رکوع میں دیکھے گا، سجدوں میں دیکھے گا۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، سجدوں کے نتیجے میں ان کی عجز و انکساری کی نشانی ان کے چہروں میں جلوہ گر ہے۔ صحابہ کی یہ صفت تورات اور انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی کہ جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اس حال میں اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کے دل جلیں۔ وہ لوگ جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب والذین معہ، اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں والذین معہ، اور ان کے ساتھی، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق بن حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے آباء کرام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ارشاد، اللہ کا جو ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، تفسیر میں فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کزرع، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زرع یعنی کھیتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شطأہ یعنی اس کا کوپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اللہ اکبر. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرما رہی ہے. نویں آیت مقدسہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس زمانے محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. سیدنا ابی ابن کعب سے روایت فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سورہ والعصر پڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اس سورت کی تفسیر کیا ہے. اب تفسیر عبداللہ ابن عباس بیان نہیں کرے پیارے مصطفیٰ خود بیان فرما رہے یا رسول اللہ اس سورت کی تفسیر کیا ہے. آپ نے فرمایا والعصر. اللہ اکبر. اللہ تعالی کی طرف سے دن کے آخر کے وقت یعنی وقت عصر کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان نقصان میں ہے. اس سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے. اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. تفسیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام. الا الذین آمنوا. اللہ انہیں ایمان والا فرمائے. حضور انہیں ایمان والا فرمائے. تو کہتا ہے معاذ اللہ یہ بے ایمان تھے. خبیث بے ایمان تو ہے. مردود تو ہے. ملعون تو ہے. لعنتی تو ہے. شرم نہیں آتی تجھے کہ تو صحابہ کرام کو بے ایمان کہتا ہے. اللہ تو انہیں ایمان والا فرما رہا ہے. حضور تو انہیں ایمان والا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آگے بڑھتے ہیں 10ویں آیت پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 10. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں. سنیے ذرا قرآن فرما رہا تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اور وہ درجے میں ان سے بڑے ہیں. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب جانتا ہے. مفسرین کرام فرماتے یہ آیت مقدسہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. راہ خدا میں سب سے پہلے خیرات کی اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی خدمت آپ نے کی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے فوراً بعد 40,000 دینار خرچ کیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے جو انہوں نے سب کے سب رسول اللہ علیہ السلام پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے. اللہ اکبر. تو قرآن فرما رہا ہے تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. تو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا اور جہاد کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ اکبر بلند و بالا ہے. اور یہاں تو اعلان اسلام کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضور پر مال خرچ کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 15 ہے اور شان ابو بکر صدیق سے متعلق آیت نمبر 11 ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا. پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا. یہ تقلید سے متعلق سب سے بڑی دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید کی یاد. ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا. محیب طبری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی
اور حضرت سعد ابن ابی وقاص سے اس میں خطاب ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے یا مائل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، ان کے راستے پہ چلو، ان کے راستے پر چلو۔ اللہ اکبر۔ تو گویا ابو بکر صدیق کے راستے پر چلنا یہ حق کے راستے پر چلنا ہے۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے نشان مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، 1:28 ہوئے، آیت نمبر 12 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، اب کچھ بھی ہو جائے، بس جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تم نہ ڈرو نہ غمگین ہو، اور اس گلشن جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محب تبری نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے ابو بکر صدیق، اس دور میں اعلان اسلام فرمایا جب اسلام کا اعلان کرنا ہتھیلی پر آگ رکھنے کے برابر تھا۔ چاروں طرف سے دشمنیاں ہی دشمنیاں، چاروں طرف سے ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر حضور کے ساتھ چٹان بن کے کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ شروع سے آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ 13ویں آیت پارہ نمبر 24 ہے، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا کیا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر کے آئے گا؟ جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا کیا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر کے آئے گا؟ کون بہتر ہے؟ وہی جو بے خوف ہو کر کے آئے گا وہ بہتر ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما، آگ میں ڈالے جانے والا ابو جہل ہے، بے خوف ہو کر آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر کے آئے گا، کیا خوف ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر۔ اب 14ویں آیت ہے، آیت نمبر 14 ہے، 17واں پارہ سورہ انبیاء، آیت نمبر 101 ہے، اور شان ابو بکر صدیق سے متعلق آیت نمبر 14، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارا ابدی سعادت کا وعدہ پہلے ہو چکا، وہ جہنم کے عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ وعدہ ہو گیا ہمارا ان سے، وہ جہنم کے عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ اکبر فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارا ابدی سعادت کا وعدہ پہلے ہو چکا، وہ جہنم کے عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ اس سے مراد میں ہوں۔ مولا علی فرما رہے میں ہوں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، عبد الرحمن ہیں، ابو عبیدہ ہیں۔ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ فرمایا انہیں اللہ جہنم سے دور رکھے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ دیکھیں آپ، ابو بکر صدیق حضرت مولا علی نے صرف یہ نہیں کہا میں ہوں اور بات ختم کر دی، نہیں، وہ سچے لوگ تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بیان کرتے تھے۔ فرمایا میں ہوں اور یہ سارے میرے ساتھی اور میرے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں،
1-2 منٹ آپ کے اور لیتا ہوں میں. فرمایا گیا 27واں پارہ سورہ حدید، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان کامل لائے وہی صدیق اور شہید ہیں، اور اپنے رب کے حضور ان کے لیے ان کا ثواب اور نور ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ضحاک نے کہا وہ صدیقین 8 ہیں: ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں وہ جو ہے 8 ہیں. اللہ اکبر. اب میں ایک آخری اسٹمپ لگتی ہے نا پیپر پہ، اب وہ لگا دیتا. دیکھو، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق. اللہ اکبر. صادق وہ ہے جس کی زبان سچی ہو، صدیق وہ ہے جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کا خیال بھی سچا ہو، جس کے ارکان بھی سچے ہو. صادق وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہے جو جھوٹ بول نہ سکے، صادق وہ ہے جو مخلوق سے سچ بولے، صدیق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچ بولے. صادق وہ ہے جو نفسیات سے پاک ہو، صدیق وہ ہے جو انانیات سے صاف ہو، صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق کہے، اور صدیق وہ ہے کہ واقعہ اس کہے کے مطابق ہو. صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق کہے، صدیق وہ ہے کہ واقعہ اس کے کہے کے مطابق ہو. یعنی جو وہ کہہ دے وہی رب کر دے، اسے کہتے ہیں صدیق. اللہ اکبر. تو یہ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی کچھ آیت بینات آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نعت بیان فرما رہا، ان کی شان، ان کی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے. انسان ہو سکتا ہے کہیں کوئی یہ پڑھنے میں سنانے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لرزش ہو گئی ہو، اشارتاً کنایتاً کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی میری، آپ کی، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. تو تجدید ایمان کرتے رہا کرے، روزانہ کرتے رہا کرے، ہر نماز کے بعد. کیونکہ بعض مرتبہ انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے نکل کچھ جاتا ہے، یا بعض مرتبہ بعض لوگ دھیان نہیں دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس ان کی گفتگو چلتی رہتی ہے. اگر اسی دوران موت آ گئی تو سوچو کہ ہمارا کیا ہوگا. تو کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، تجدید ایمان کرتے رہا کرو کہ میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح ہر نماز کے بعد آپ یہ عادت ڈال لیں کہ آپ اسی طریقے سے تجدید ایمان کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر زندگی نصیب فرمائے. ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ مسجد کے کارکن آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جو آپ حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے آپ